جب بیٹوں کی شادی ہو جاتی ہے، بہویں گھر پہ آتی ہیں، تو پھر یہ بھائی بھائی آپس میں لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں۔ ایک کہتا ہے ماں تیرے پاس رہے گی، دوسرا کہتا ہے نہیں ماں تیرے پاس رہے گی۔ ایک کہتا ہے ماں تیری ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں ماں تیری ہے۔ یہ بچپن بھی کیسا بچپن تھا، جب دونوں بچے ماں کے پاس ہوتے تھے تو پھر ماں سے کہتے تھے ماں میری ہے، دوسرا کہتا نہیں ماں میری ہے۔ بچپن میں تو کہتے تھے کہ ماں میری ہے، ماں میری ہے۔ اب بڑے ہو کے یہ قانون کیوں بدل گیا؟ اب بڑے ہو کے ان کی فکریں کیوں بدل گئیں؟ اب یہ کیوں کہنے لگے کہ ماں تیری ہے، ماں تیری ہے؟ اے بھائیو، گھر پہ اس بات پر مت جھگڑو کہ ماں تیرے پاس رہے گی یا ماں میرے پاس رہے گی، بلکہ ماں کو اختیار دو، باپ کو اختیار دو کہ آپ کا اختیار ہے کہ آپ چاہیں تو میرے ساتھ رہیں، چاہیں تو اس کے ساتھ رہیں۔ جب مرضی ہو آپ کی میرے یہاں کھائیں، جب مرضی ہو اس کے یہاں کھائیں۔ ہم اگر مارکیٹ میں سبزی خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو سبزی والے سے مول بھاؤ کرتے ہیں۔ اگر سبزی 20 روپے کلو ہوتی ہے تو ہم 10 روپے کلو مانگتے ہیں۔ لیکن کسی شو روم میں اگر ہم کپڑے خریدنے کے لیے جاتے ہیں، کپڑا اگر 10,000 کا ہوتا ہے نا تو ہم وہاں مول بھاؤ نہیں کرتے ہیں، 1,000-2,000 روپے فالتو دے کر چلے آتے ہیں، لیکن 5 روپے سبزی والے کو زیادہ نہیں دے سکتے۔ میرے بھائیوں، سبزی والوں سے بھی مول بھاؤ نہ کیا کرو۔ جو یہ لوگ بیچتے ہیں ان سے مول بھاؤ نہ کیا کرو، بلکہ جتنے میں یہ دیتے ہیں اتنے میں لے لیا کرو، آپ غریب نہیں ہو جاؤ گے۔ میرے بھائی، یہ بھی 4 پیسے کمانے کے لیے گھر سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں، آپ ان کا خاص کر خیال رکھیں۔ تو چھوٹا تھا، تجھے میں ایک جگہ گھمانے کے لیے لے گیا تھا، وہاں پیڑ پودے بہت تھے، وہاں پر ایک چڑیا بیٹھی ہوئی تھی ڈال پر۔ تو نے کہا تھا بابا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا چڑیا۔ تو نے پھر پوچھا بابا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا چڑیا۔ تو نے پھر پوچھا بابا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا چڑیا۔ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا تو وہ ایک بات کو کئی بار کہتا ہے، یہ کیا ہے؟ آپ بتا دو ہاں یہ چیز ہے، پھر وہ پوچھتا ہے یہ کیا ہے؟ تو نے 25 بار مجھ سے پوچھا تھا، میں نے تجھے 25 بار بتایا، میں نے ایک بار یہ نہیں کہا کہ تجھے ایک بار میں سمجھ میں نہیں آتا یہ کیا ہے۔ تو ہر بار پوچھتا تھا، ہر بار میں تجھے پیار سے بتاتا کہ یہ چڑیا ہے، لیکن آج 3-4 بار میں تو نے مجھ سے کہہ دیا کہ دماغ خراب ہو گیا، تمہیں سمجھ میں نہیں آتا ایک بار کی بات، پورے دن سے تمہیں بتا رہا ہوں کہ اس کا یہ نام رکھا، یہ نام رکھا، آج تو اتنے میں ہی پریشان ہو گیا۔ تو اپنے لیے جینا ہی چھوڑ دیا تھا۔ جس دن سے تم پیدا ہوئے تھے اس دن سے تمہارے ماں باپ نے تمہارے بارے میں سوچا کہ اب میرا بیٹا بڑا ہونے لگا، تمہارے لیے اچھے اچھے کپڑے انہوں نے دلوائے، جو انہوں نے کبھی نہیں کھایا، جو انہوں نے کبھی نہیں پہنا، وہ تمہارے لیے کھانا لائے، وہ تمہارے لیے کپڑے لائے، تمہاری ایک ایک تمنا انہوں نے پوری کی۔ کبھی تم نے دیکھا کہ تمہارے والدین نے اچھی چپل نہیں پہنی، اچھے جوتے نہیں پہنے، لیکن تمہیں اچھی چپلیں بھی پہنائیں، تمہیں اچھے جوتے بھی پہنائے، تمہارے لیے کیا نہیں کیا انہوں نے۔ لیکن ایک دن ایسا آتا ہے تم اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کسی کے ساتھ فرار ہو جاتے۔ جوانی کے جوش میں آ کے اپنے ماں باپ کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اگر میری ان باتوں سے تمہارا دل پگھل جائے تو سچی توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی طلب کر لینا، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک آنسو سے معاف فرما دے۔ 9 نومبر رات 2 بجے جو زلزلہ آیا سب کو یاد ہے، پوری زمین ہل گئی، ہر چیز تھر تھر کانپ رہی تھی، لیکن اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے کہ ان قریب ایک ایسا بھی آنے والا ہے، اذا السماء انفطرت، جس کی شدت اتنی ہوگی کہ آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، تارے جھڑ پڑیں گے، سمندر بہا دیے جائیں گے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اس دن قبروں کو کھولا جائے گا۔ پھر سورہ فجر پڑھیں، اللہ فرماتا ہے کَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا، جب زمین کو کوٹ کوٹ کے ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، پھر اس دن کیا بنے گا، پھر اس دن تمہارا کیا ہوگا۔ میں سونے کے لیے اپنے کمرے میں گیا، میں نے ایک آواز سنی کہ امی ہم تو اس نسل سے ہیں، اس نسل سے ہیں جو غریبوں کو بہت نواز۔ امی آج پورے شہر کو اس مجوسی نے پوچھا کیا ہم لوگ اتنے برے ہیں کہ آج اس نے ہمیں نہیں پوچھا۔ امی ہم غریب صحیح ہیں لیکن ہم تو اس نبی کے گھرانے سے ہیں، اس نبی کے گھرانے سے ہیں کہ جس کے صدقے میں کائنات بنی ہے، جس کے صدقے میں دنیا بنی ہے۔ امی ہم لوگ غریب ہیں تو کیا ہوا، ہمارا نانا اتنا سخی ہے کہ جس کے دروازے پر کوئی ایک بار مانگنے والا آئے تو زندگی میں دوبارہ مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ امی آج اس مجوسی نے ہم لوگوں کو پوچھا نہیں، وہ مجوسی بیان کرتا جا رہا ہے اور روتا جا رہا ہے۔ جیسے ہی میں نے یہ آواز سنی
تو میرا دل رونے لگا، میرا دل پگھلا۔ میں نے کچھ کھانا لیا، کچھ چیزیں لی، کچھ کپڑے لیے، اور لے جانے کے بعد اس سید زادی کے گھر گئے۔ ہم نے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھلا، آواز آئی کون؟ تو میں نے کہا میں مجوسی ہوں، وہی کہ جس نے اپنے گھر پہ ایک شادی کی۔ تمام لوگوں کو پوچھا لیکن آپ لوگوں کو بھول گیا۔ میں معافی چاہتا ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن اس سید زادی نے مجھے واپس کر دیا، مجھے لوٹال دیا اور کہا ہمیں تمہارے کھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تمہارے پانی کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تمہارے کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے واپس کر دیا، لیکن کہا سنو، اللہ کی بارگاہ میں آج ہم تمہارے لیے سچے پکے دل سے دعا کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی بھی نبی کی اولاد کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے۔ ان سید زادیوں نے اس رات کے سناٹے میں ہاتھ اٹھائے اور کہا اے اللہ، اس انسان کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرما۔ انہوں نے رات کے سناٹے میں میرے لیے دعا کی، اور تم نے ابھی مجھے بتایا آگے میرے لیے جو دعا کی گئی تھی وہ قبول ہو گئی۔ مدینے والے نے اس دعا کو سن لیا ہے۔ جب میں نے اتنی بات سنی تو اسی بات کو سن کر میں ایمان والا ہو گیا۔ میں سونے کے لیے اپنے کمرے میں گیا، میں نے ایک آواز سنی کہ امی، ہم تو اس نسل سے ہیں جو غریبوں کو بہت نواز۔ امی، آج پورے شہر کو اس مجوسی نے پوچھا کیا ہم لوگ اتنے برے ہیں کہ آج اس نے ہمیں نہیں پوچھا؟ امی، ہم غریب صحیح ہیں، لیکن ہم تو اس نبی کے گھرانے سے ہیں، اس نبی کے گھرانے سے ہیں کہ جس کے صدقے میں کائنات بنی ہے، جس کے صدقے میں دنیا بنی ہے۔ امی، ہم لوگ غریب ہیں تو کیا ہوا؟ ہمارا نانا اتنا سخی ہے کہ جس کے دروازے پر کوئی ایک بار مانگنے والا آئے تو زندگی میں دوبارہ مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ امی، آج اس مجوسی نے ہم لوگوں کو پوچھا نہیں۔ وہ مجوسی بیان کرتا جا رہا ہے اور روتا جا رہا ہے۔ جیسے ہی میں نے یہ آواز سنی تو میرا دل رونے لگا، میرا دل پگھلا۔ میں نے کچھ کھانا لیا، کچھ چیزیں لی، کچھ کپڑے لیے، اور لے جانے کے بعد اس سید زادی کے گھر گئے۔ ہم نے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھلا، آواز آئی کون؟ تو میں نے کہا میں مجوسی ہوں، وہی کہ جس نے اپنے گھر پہ ایک شادی کی۔ تمام لوگوں کو پوچھا لیکن آپ لوگوں کو بھول گیا۔ میں معافی چاہتا ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن اس سید زادی نے مجھے واپس کر دیا، مجھے لوٹال دیا اور کہا ہمیں تمہارے کھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تمہارے پانی کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تمہارے کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے واپس کر دیا، لیکن کہا سنو، اللہ کی بارگاہ میں آج ہم تمہارے لیے سچے پکے دل سے دعا کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی بھی نبی کی اولاد کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے۔ ان سید زادیوں نے اس رات کے سناٹے میں ہاتھ اٹھائے اور کہا اے اللہ، اس انسان کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرما۔ انہوں نے رات کے سناٹے میں میرے لیے دعا کی، اور تم نے ابھی مجھے بتایا آگے میرے لیے جو دعا کی گئی تھی وہ قبول ہو گئی۔ مدینے والے نے اس دعا کو سن لیا ہے۔ جب میں نے اتنی بات سنی تو اسی بات کو سن کر میں ایمان والا ہو گیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت کے نزدیک تمام آبادیوں میں سب سے محبوب ترین جگہیں اس کی مسجدیں ہیں، اور سب سے بدترین جگہیں بازار ہیں۔ اور آج تم نے مسجدوں کو بازار بنا رکھا ہے۔ لوگ مسجدوں میں دنیاوی باتیں کرتے ہیں، وہ بھی بلند آواز سے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ مسجدوں کے اندر دنیا کی باتیں کریں گے، تو اس وقت تم ان لوگوں کے پاس نہ بیٹھنا۔ خدا تعالیٰ کو ان لوگوں کی کچھ پرواہ نہیں۔ اپنی مسجدوں میں بلند آواز سے باتیں مت کرو، ورنہ تمہارا انجام بہت سخت ہوگا۔ میدان محشر میں اس کا تم سے حساب لیا جائے گا۔ پہلے بہو گھر میں آتی تھی تو بہو ساس سے ڈرتی تھی، آج ساس بہو سے ڈر رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں زمانہ بدل گیا، ہم کہتے ہیں زمانہ نہیں بدلا، زمانہ وہی ہے جو کل تھا۔ لوگ بدل گئے، لوگ چینج ہو گئے۔ آج لوگوں میں خلوص و للہیت نہیں رہا، لوگوں میں ادب نہیں رہا۔ بیٹا باپ سے اونچی زبان میں بات کرتا ہے، بیٹی ماں سے اونچی زبان میں بات کرتی ہے۔ لوگ بدل گئے، زمانہ نہیں بدلا۔ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ زندگی میں اگر سکون چاہتے ہو، زندگی پرسکون چاہتے ہو، تو اپنا پیسہ مکانوں پر نہیں بلکہ انسانوں پر خرچ کرو، انسانوں کی مدد کرو۔ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریبوں کی بہت مدد کیا کرتے تھے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی جب تک مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ غریب انسانوں کی مدد کرتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ غریبوں کا سہارا بنے، غریبوں کی مدد کریں۔ اگر آپ کے دروازے پر کوئی غریب آ جائے تو اس کو یوں ذلیل کر کے نہ بھگایا کریں۔ انسان اللہ کے نام پہ مانگتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ ان کے دروازے پر اگر کوئی غریب، کوئی فقیر آیا
اور اس نے اللہ کے نام پر سوال کیا تو لوگ اس کو ذلیل کر کے بھگا دیتے ہیں۔ ڈرو اس کی آہ سے، اس کی بد دعا سے۔ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بندے کی جب تک مدد کرتا ہے جب تک بندہ انسانوں کی مدد کرتا رہتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں اس وقت تک لگا رہتا ہے کہ جب تک بندہ انسانوں کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام بادشاہ سے فرمانے لگے، تمہیں معلوم ہے یہ دنیا ہے اور یہ دنیا اپنے رنگ بدلتی ہے، جیسے 500 سال کے بعد وہاں پر تبدیلی ہوتی رہی، اسی طریقے سے یہ دنیا ہے اور یہ ایک دھوکہ ہے۔ یہاں پر جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یہاں پر ہر چیز اپنا رنگ بدلتی ہے۔ تو بادشاہ سے حضرت خضر علیہ السلام فرمانے لگے، اگر تم دنیا میں نیک عمل کرو گے تو اللہ کے ہاں اس کا بدلہ لوگے۔ بادشاہ نے حضرت خضر علیہ السلام کی جب یہ نصیحت سنی، یہ باتیں سنی، تو بادشاہ نے بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کی اور اسی دن سے سچا پکا نمازی بن گیا اور اللہ کی راہ میں نکل گیا۔ آج بھی وقت ہے اللہ کی بارگاہ میں آئیں اور سچے پکے تائب ہو جائیں، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ ایک توبہ سے، ایک آنسو سے معاف ہے۔ پھر وہ بابرچی فوراً ہی اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا جا کر اور قدموں پہ گر گیا، حضور مجھے معاف کر دیجئے، میں آپ کو غلط سمجھتا تھا، آپ نے جو 2 آنے دیے تھے ان 2 آنے میں اتنی برکت ہوئی کہ ہمارا محل بھی بن گیا، ہمارا گھر بھی بن گیا اور ہماری بیٹی کی شادی بھی ہو گئی۔ حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ پیسے محنت کے تھے اور جو محنت کے پیسے ہوتے ہیں ان میں برکت ہوا کرتی ہے۔ وقت کے بادشاہ ہیں اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ، کہ اپنا گھر چلانے کے لیے کام کرتے ہیں، جو اس سے پیسہ آتا ہے اس سے اپنا گھر چلاتے ہیں۔ تو ایسے ہوتے ہیں اللہ والے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیت باندھی، 2 رکعت نماز پڑھائی۔ 2 رکعت نماز پڑھانے کے بعد کیا کیا؟ اس نے سلام پھیرا، کیا دیکھا کہ لوگ اس کے قدموں پہ آ کے گر گئے، کوئی اس کا ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی اس کا پیر چوم رہا ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا ولی آ گیا ہے، گھر میں اللہ کا ولی آ گیا ہے، گھر کی ساری مصیبتیں ٹل جائیں گی، گھر کی ساری بلائیں دور ہو جائیں گی۔ لوگ اس کے قدموں پہ آ گئے، لوگ اس کے ہاتھ چومنے لگے۔ اس نے وہیں سے غوث اعظم کو آواز دی، یا غوث اعظم، آپ کی ایک شرط مانی، آج 1 وقت کی نماز پڑھائی، سارے لوگ میرے قدموں پہ گر گئے ہیں، اگر ہم سارے وقت کی نماز پڑھنے لگے، اگر ہم 5 ٹائم کی نمازیں پڑھنے لگے تو پوری دنیا میرے قدموں پہ آ کے گر جائے گی۔ حضور غوث پاک کی شان یہ ہے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو چوروں کو بھی ابدال بنا دیتے۔ انسان دنیا میں کتنا بھی گناہ کرے، کتنے بھی لوگوں کو ستائے، اللہ تعالیٰ بدلہ ضرور دلواتا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں نے وہ انسان دیکھا ہی نہیں ہے جو کسی کے ساتھ برا کرے اور اس کے ساتھ برا نہ ہو۔ یہ دنیا ہے، یہ دنیا دھوکہ ہے، یہ رنگ بدلنے والی ہے، یہاں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تو پتہ کیا چلا کہ انسان اگر کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، کسی کا قتل کرتا ہے، کسی کا ناحق پیسہ کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ضرور لیتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ انہوں نے جہنم کو نہیں دیکھا۔ اللہ فرماتا ہے اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے تو تجھ سے اتنا ڈرتے کہ کبھی گناہ نہیں کرتے، کبھی کوئی غلط کام نہیں کرتے، کبھی لوگوں کے حق نہیں مارتے، کبھی لوگوں کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرتے، کبھی اپنے سے بڑوں کی بے حرمتی نہیں کرتے، کبھی اپنوں سے بڑوں کی بے عزتی نہیں کرتے۔ اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے ہر وقت وہ سجدوں میں پڑے رہتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جتنے وہاں پر ذکر کر رہے تھے اور جتنے وہاں پر ذکر سن رہے تھے میں نے ان سب کو بخش دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو بندوں کو بھی چاہیے اپنی مسجدوں کو آباد کریں اور اپنے سجدوں سے اللہ تعالیٰ کو راضی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سجدوں کی تڑپ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ جیلان میں بارش نہیں ہوئی، لوگ پریشان ہو گئے، لوگوں نے دعائیں کی لیکن دعائیں قبول نہیں ہوئی، بارش نہیں ہوئی۔ لوگ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی کے پاس گئے اور عرض کرنے لگے آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیں کہ بارش ہو جائے، ہم لوگ بہت پریشان ہیں۔ آپ کی پھوپھی نے اپنے گھر کے صحن کو صاف کیا اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے اور عرض کی یا اللہ میں نے اپنے صحن کو صاف کر دیا، اب چھڑکاؤ تو لگا دے۔ اتنا کہنا تھا کہ ابر آ گیا اور بارش ہونے لگی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک عورت اپنے بچے کو لے کر حاضر ہوئی اور عرض کی حضور اسے آپ اپنے مدرسے میں رکھ لیں، اسے تعلیم دے دیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے۔ وہ عورت کچھ عرصے بعد آئی تو دیکھا کہ اس کا بچہ دبلا پتلا
और जौ की रोटियां खा रहा है। हुज़ूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में हाज़िर हुई और कहने लगी, हुज़ूर आप हमारे बच्चे को ऐसा खाना खिलाते हो और आप जो कि मुर्गा खाते हो। हुज़ूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुर्गा खा रहे थे। आपने उसकी हड्डियाँ जमा की और जमा करके फरमाया, कुम बिइज़्निल्लाह, उठ अल्लाह के हुक्म से। वो मुर्गा उठा और दौड़ता हुआ चला गया। हुज़ूर गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि जब तेरा बेटा इस मकाम को आ जाएगा, जो चाहेगा वो खाएगा। किसी ने पूछा, मोहब्बत कौन सी कामयाब है? तो सुनो, ये दुनिया की मोहब्बत भी कितनी अजीब है कि अगर महबूब से किसी और को प्यार हो जाए तो पहले वाला महबूब उसका जानी दुश्मन बन जाता है, लेकिन कुर्बान जाए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, अगर उनसे किसी और को मोहब्बत हो जाए, किसी और को प्यार हो जाए, तो उससे हमें इस बिना पर भी प्यार हो जाता है, इस बिना पर भी मोहब्बत हो जाती है कि उसे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। तो आप ही बताएं कि ये दुनियादार की मोहब्बत कामयाब है या मदीने के ताजदार की मोहब्बत कामयाब है? मोहब्बत करना है तो किसी दुनियादार से नहीं, बल्कि मदीने के ताजदार से करो तो कामयाबी। एक माँ अपने बच्चे से कितना प्यार करती है। अगर उसका बच्चा गुम हो जाए, 1 साल के बाद आए, वो उसका इंतज़ार देखती है। 2 साल के बाद आए, फिर भी वो उसका इंतज़ार देखती है। कई साल गुजर जाएं, फिर भी वो उसका इंतज़ार देखती है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो 70 माओं से ज़्यादा अपने बंदों से प्यार करता है। अगर कोई उसका भटका हुआ बंदा, उसका गुनाहगार बंदा, उसे तौबा की तौफीक हो और वो अल्लाह की तरफ लौट के आए, तो अल्लाह ताला उसे ऐसे ही माफ़ कर देता है जैसे उसने कभी गुनाह ही नहीं किए। अल्लाह ऐसे माफ़ कर देता है। आओ तो सही अल्लाह की बारगाह में, तौबा करो तो सही, अल्लाह ताला तुम्हें एक आंसू से माफ़ फरमा देगा, तुम्हारी एक तौबा से तुम्हें माफ़ फरमा देगा। एक माँ अपने बच्चे से जब इतना प्यार कर सकती है, तो वो अल्लाह तो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है ना। तो बंदे को चाहिए कि अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करे, अल्लाह उसे एक आंसू से माफ़ फरमा। हुज़ूर फरमाते हैं, जहन्नम के अंदर एक वादी है जिसको वादी लमलम कहते हैं। उसके अंदर जो बिच्छू हैं, उनकी जो गर्दनें हैं वो ऊँट की गर्दनों की तरह मोटी मोटी हैं। उनकी जो लंबाई है वो 1 महीने की मसाफत है। हुज़ूर फरमाते हैं, अगर वो किसी की डंक मार दें तो उनका जहर इंसान के अंदर 70 साल तक रहता है। 70 साल तक। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये अज़ाब किसको दिया जाएगा? ये बिच्छू किसके डंक मारेंगे? हुज़ूर फरमाते हैं, जो नमाज में सुस्ती करते हैं, जो नमाज में गफलत करते हैं, और वो बिच्छू जब डंक मारेंगे ना, तो जिस्म कट कट के गिर जाएगा, झड़ झड़ के गिर जाएगा, हड्डी टूट टूट जाएगी। वो जहरीले बिच्छू, खेत का बिच्छू अगर डंक मार दे, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। जहन्नम के अंदर वादिये लमलम के बिच्छू का डंक कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? क्या हमारे जिस्म के अंदर ये ताब है? क्या हमारे नाजुक जिस्म ये उन बिच्छुओं के डंक बर्दाश्त कर सकते हैं? जो अगर डंक मार दे, उनका जहर 70 साल तक जिस्म के अंदर रहता है। जिस्म झड़ झड़ के गिर जाएगा, हड्डी टूट जाएगी, चकनाचूर हो जाएगी। कौन है जो उस अजाब को बर्दाश्त कर सकता है? मेरे भाइयों, तुम्हें खबर नहीं है, तुम्हें लगता है सब ऐसे ही है, पर जब कब्र के अंदर जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा। आ जाओ, अभी अल्लाह की तरफ आ जाओ, उसकी रहमत के दरवाजे खुले हुए हैं। अगर कोई मुर्दे से पूछ ले कि अगर तुझे जिंदा कर दिया जाए तो क्या करेगा, मुर्दा कहेगा कि अल्लाह की हम्दो सना करेंगे, अल्लाह के हुजूर सजदा करेंगे, अल्लाह के हुजूर हर वक्त अल्लाह की इबादत करेंगे। तो हम कहते हैं मुर्दा कभी जिंदा नहीं होगा, अभी तुम जिंदा हो, अभी तुम्हारे पास टाइम है, वक्त है, आ जाओ अल्लाह की तरफ आ जाओ, अल्लाह की तरफ लौ लगा लो, अल्लाह तुम्हें एक आंसू से माफ़ फरमा देगा। क्या देखता है कि एक फरिश्ता आता है और उसके हाथ में वो रोटी जो इसने गरीब औरत को दी थी, गरीब बच्चे को इसने जो रोटी खिलाई थी, उस औरत ने, उस बच्चे ने जो दिल से दुआ दी थी, वो अल्लाह की बारगाह में दुआ मकबूल हुई। और वो नेकियां बन के जब फरिश्ते लाए और इसके पल्ले में, नेकियों वाले पल्ले में रखा, तो इसकी नेकियों वाला पल्ला भारी हो गया और गुनाहों वाला पल्ला कम हो गया। उस एक रोटी के सदक़े से इसकी नेकियां इतनी ज़्यादा बढ़ गईं, तो इसे मालूम चला कि मैं जो सदक़ात, जो खैरात, जो गरीबों पे तक़सीम करता हूँ, तो मैंने अपनी शोहरत के लिए किया था, उसकी हमें कोई नेकी नहीं मिली। पता चला जो इंसान गरीबों की मदद करता है, गरीबों का सहारा बनता है, अपने लिए नहीं बल्कि अल्लाह और रसूल के लिए, अल्लाह की बारगाह में उसका वो सदका, उसका वो रुपया, उसका वो खाना जो गरीबों को खिलाता है, वो
تو یہ چاہتا تھا کہ لوگوں کو معلوم چل جائے کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے، میں اتنا غریبوں کو دیتا ہوں۔ جو تیرا مقصد تھا وہ تیرا مقصد پورا ہو گیا، لوگوں کو معلوم چل گیا، لوگ جان گئے تیرے بارے میں کہ تو مالدار ہے، تو غریبوں میں خیرات کرتا ہے، تو غریبوں میں صدقہ کرتا ہے، غریبوں کو اپنے دروازے پر بلا کے کھانا تقسیم کرتا ہے۔ تیری تمنا تھی وہ پوری ہو گئی۔ تو چاہتا تھا کہ مشہور ہو جائے، تو چاہتا تھا کہ پوری دنیا تجھے جاننے لگے، تو چاہتا تھا پوری بستی مجھے جاننے لگے، پورا محلہ جاننے لگے، پورا علاقہ جاننے لگے۔ تو کیا ہوا؟ علاقے والے تجھے جاننے لگے، بستی والے تجھے جاننے لگے کہ تو بہت مالدار ہے، تو بہت زیادہ صدقہ کرتا ہے، بہت زیادہ غریبوں میں تقسیم کرتا ہے، لیکن اس کی نیکی تجھے نہیں ملی۔ آج یہی سبب ہے کہ تیرے نیکیوں والا پلہ کم ہے، تیرے گناہوں کا پلہ زیادہ ہے۔ اب یہ شخص اللہ کی بارگاہ میں مجرم بنا کھڑا ہے۔ اب اس کو حکم ہوا کہ جہنم کی طرف لے جایا جائے۔ جیسے ہی جہنم کی طرف فرشتے لے جانے لگے، کیا دیکھتا ہے کہ ایک فرشتہ آتا ہے۔ بدنصیب ہے وہ شخص جو والدین کی خدمت کر کے ان کی دعائیں نہیں لیتا اور لوگوں سے کہتا پھرتا ہے میرے لیے دعا کرنا۔ بدنصیب ہے وہ شخص جو فجر میں سویا رہتا ہے اور لوگوں سے تنگی رزق کا شکوہ کرتا ہے۔ بدنصیب ہے وہ شخص جو نماز عشاء نہیں پڑھتا اور دعاؤں میں پرسکون نیند تلاش کرتا ہے۔ بدنصیب ہے وہ شخص جس نے ماہ رمضان پایا اور اپنے رب کو راضی نہ کر سکا۔ ایک بزرگ تھے، وہ پانی میں روٹی بھگو بھگو کر کھا رہے تھے۔ سامنے سے ایک فقیر آ گیا، اس نے کہا مجھے بھی کچھ دے دو۔ تو ان بزرگ نے کہا کہ میں تجھے کیا دے سکتا ہوں، میں خود پانی میں بھگو بھگو کر روٹی کھا رہا ہوں۔ ہاں جا، سامنے ایک گھر ہے، وہاں سے تجھے بہت کچھ مل سکتا ہے۔ وہ فقیر اس گھر میں گیا اور اسے اس سے مانگنے سے زیادہ عطا ہو گیا۔ پھر اس نے کہا کہ سنو، جو سامنے فقیر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان پر بھی نظر ڈال دیا کرو، انہیں بھی دے دیا کرو۔ تو دینے والے نے کہا جانتے ہو وہ کون شخص ہے؟ کہا کون ہے؟ کہا وہی تو مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو گھرانہ دیکھیں کتنا سخی ہے، نسلیں ہیں کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ ایک بزرگ تھے، وہ پانی میں روٹی بھگو بھگو کر کھا رہے تھے۔ سامنے سے ایک فقیر آ گیا، اس نے کہا مجھے بھی کچھ دے دو۔ تو ان بزرگ نے کہا کہ میں تجھے کیا دے سکتا ہوں، میں خود پانی میں بھگو بھگو کر روٹی کھا رہا ہوں۔ ہاں جا، سامنے ایک گھر ہے، وہاں سے تجھے بہت کچھ مل سکتا ہے۔ وہ فقیر اس گھر میں گیا اور اسے اس سے مانگنے سے زیادہ عطا ہو گیا۔ پھر اس نے کہا کہ سنو، جو سامنے فقیر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان پر بھی نظر ڈال دیا کرو، انہیں بھی دے دیا کرو۔ تو دینے والے نے کہا جانتے ہو وہ کون شخص ہے؟ کہا کون ہے؟ کہا وہی تو مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو گھرانہ دیکھیں کتنا سخی ہے، نسلیں ہیں کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ 9 نومبر رات 2 بجے جو زلزلہ آیا سب کو یاد ہے، پوری زمین ہل گئی، ہر چیز تھر تھر کانپ رہی تھی۔ لیکن اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے کہ ان قریب ایک ایسا بھی آنے والا ہے، اذا السماء انفطرت، جس کی شدت اتنی ہوگی کہ آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، تارے جھڑ پڑیں گے، سمندر بہا دیے جائیں گے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اس دن قبروں کو کھولا جائے گا۔ پھر سورہ فجر پڑھیں، اللہ فرماتا ہے کَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا، جب زمین کو کوٹ کوٹ کے ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، پھر اس دن کیا بنے گا، پھر اس دن تمہارا کیا ہوگا۔ جب میں الجامعۃ القادریہ میں پڑھتا تھا تو میرے استاد حضرت علامہ مولانا حاجی عطاء المصطفیٰ اظہری صاحب نے مجھے ایک درس دیا تھا کہ زندگی میں کتنا بھی بڑا منصب مل جائے، کتنا بھی بڑا عہدہ مل جائے، لیکن اپنے سے بڑوں کی کبھی بے ادبی نہ کرنا، اپنے اساتذہ کی ہمیشہ عزت کرنا۔ الحمدللہ حضرت کی بات کو آج تک میں نے فالو کیا ہے اور ہمیشہ الحمدللہ حضرت کی بات کو فالو کرتا رہوں گا، اور آپ کو بھی بتاتا ہوں کہ کبھی بھی اپنے سے بڑوں کی بے ادبی نہ کرنا، کیونکہ انسان کے اندر اگر ادب نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ علم چاہے کتنا بھی حاصل ہو جائے، اگر ادب نہیں ہے تو سب بیکار ہے۔ اپنی اندھیری قبر کو خود روشن کریں۔ آج زندہ انسان سے کوئی وفا نہیں کرتا، کل مٹی کے ڈھیر کے لیے دعا کون کرے گا۔ میری بات طب یار کو بے چین کرتی ہے، سبب کیا ہے وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے۔ دسترخوان پر جب بھی کھانا کم پڑنے لگتا ہے تو سب سے پہلا بندہ جو کہتا ہے کہ مجھے تو آج بھوک ہی نہیں ہے، وہ ہے ماں۔ جب بچہ اچھے نمبروں سے پاس ہوتا ہے، اچھے نمبر اس کے آتے ہیں، تو خوشی میں پورے محلے میں بتاتا ہے کہ آج میرا بیٹا بہت اچھے نمبر سے پاس ہو گیا، وہ ہے باپ۔ لیکن اولاد کے پاس آج 2 باتیں کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، ان کے پاس بیٹھ کر کچھ باتیں کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ ماں باپ اپنے بچوں کو پیار سے انگلی پکڑ کر چلنا سکھاتے ہیں، وہی بچے اپنے ماں باپ کو گھر سے دھکے مار کے باہر نکالتے ہیں۔ بچوں کو ماں باپ بچپن میں اپنے کندھوں پر بٹھا کر چلاتے ہیں،
कितनी अजीब बात है कि आज वही बच्चे अपने माँ बाप की व्हील चेयर पकड़ते हुए भी शर्माते हैं। हज़रत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ एक जंगल में था। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक अंधे परिंदे को एक दरख्त पर ठोंगे मारते हुए देखा और फरमाया, ऐ अनस, जानते हो ये परिंदा क्या कह रहा है? मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह जाने और उसका रसूल जाने। तो हुज़ूर ने फरमाया, ऐ अनस, ये कह रहा है, इलाही तूने मुझे अंधा भी पैदा किया और भूखा भी। इतने में एक टिड्डी उड़ती हुई आई और उसके मुंह पे आ गिरी। उसने उस टिड्डी को खाया। वो परिंदा फिर ठोंगे मारने लगा। हुज़ूर ने फरमाया, ऐ अनस, जानते हो ये परिंदा अब क्या कह रहा है? मैंने अर्ज़ किया, हुज़ूर आप ही जानिए ये क्या कह रहा है। हुज़ूर ने फरमाया, ऐ अनस, अब ये कह रहा है, मन तवक्कला अलल्लाहि कफ़ाहु, जिसने अल्लाह पर तवक्कुल किया अल्लाह ताला उसका काम पूरा कर देता है। नुज़हतुल मजालिस सफ़ा नंबर 442 जिल्द अव्वल। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर एक साल ऐसा गुज़रा कि आपने सिर्फ खाना खाया, और एक साल आप पर ऐसा गुज़रा कि आपने एक साल तक सिर्फ पानी पिया, खाना नहीं खाया। फिर हुज़ूर गौसे पाक ने अल्लाह से वादा किया कि ए परवरदिगार, जब तक तू नहीं खिलाएगा, जब तक अब्दुल कादिर नहीं खाएगा। आप जंगलों की तरफ निकल गए। एक अरसा गुजर गया। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम खाना लेकर के आए और कहा, अब्दुल कादिर खाना खा लो। आपने मना फरमा दिया कि नहीं खाऊंगा। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फिर कहा कि खाना खा लो। आपने फरमाया नहीं खाऊंगा। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आपका रब आपसे कहता है और कसमें खा कर के कहता है कि या गौसे आज़म, आपको मेरी कसम है, खा लो पी लो। गोया कि आला हज़रत की जब नज़र इस पर पड़ी तो फरमाते हैं कि कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है वही, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। हुज़ूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान क्या है। एक अल्लाह के वली थे जो हवा में उड़ा करते थे, और वो उड़ते उड़ते एक दिन इतना आगे निकल गए कि समंदर शुरू हो गए। उन्होंने देखा कि एक टीले पर कोई चादर ओढ़े लेटा हुआ है, क्योंकि उनको मालूम था कि समंदरों में इतनी आगे निकलकर कोई आम इंसान नहीं लेटा होगा। उन्होंने चादर पकड़ी और हिलाया, का ए अल्लाह के वली उठ, अगर तेरी विलायत में कोई कमी है तो उसे पूरा कर ले। अगर तू मर्तबा हासिल करना चाहता है तो अल्लाह का जिक्र कर, यूँ लेटने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। गैब से आवाज़ आई, इसकी चादर छोड़ दो, ये कोई आम इंसान नहीं है, इसका नाम अब्दुल कादिर है। 200 साल के बाद दुनिया इसे गौसे आज़म के नाम से जानेगी। हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। तो मैं आपको बता दूं कि कुत्ते दो तरीके के होते हैं। एक कुत्ता कि जिसके गले में पट्टा होता है, दूसरा कुत्ता कि जिसके गले में पट्टा नहीं होता। तो जिसके गले में पट्टा नहीं होता उसे कोई भी छेड़ के चला जाए, कोई भी मार के चला जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर कोई उसे मार लेता है, उसे छेड़ देता है, उसे परेशान करता है। लेकिन जिसके गले में पट्टा होता है उसे कोई नहीं मारता, उसे कोई नहीं छेड़ता, क्योंकि लोगों को मालूम है कि ये कुछ कहे या ना कहे, लेकिन जो इसका आका है, जो इसका मालिक है, ये ज़रूर बदला लेगा। तो पता क्या चला कि दुनिया के आका की वजह से हम किसी पट्टे वाले कुत्ते को मार नहीं सकते। तो हमारे गले में तो हुजूर गौसे पाक का पट्टा है। हम जब कब्र में जाएंगे, फरिश्ते देखेंगे, कहेंगे ये पट्टे वाला है, इसकी गर्दन में गौसे पाक का पट्टा है, इसे जन्नत में जाने दो, जन्नत में जाने से ना रोको। बच्चे माँ के पेट से ही सीखना शुरू कर देते हैं। पहले की माएँ ऐसी होती थीं, जब वो हामिला होती थी तो मुस्तफ़ा का जिक्र करती थी, जब वो गैर हामिला होती थी तब भी मुस्तफ़ा का जिक्र करती थी। खाना बना रही हैं तो मुस्तफ़ा का जिक्र कर रही हैं, आटा गूंद रही हैं तो मुस्तफ़ा का जिक्र कर रही हैं। तो फिर नतीजा ये निकलता था कि बच्चा गौसे आज़म जैसा पैदा होता था, बच्चा बायज़ीद बुस्तामी जैसा पैदा होता था, बच्चा गरीब नवाज़ जैसा पैदा होता था। और आज की औरतें ऐसी हैं, जब वो हामिला होती हैं तो टीवी पर शो देखती हैं, मूवी देखती हैं, गाने सुनती हैं। तो नतीजा ये निकलता है कि बच्चा भी ऐसा पैदा होता है। जब वो जवान होता है तो अपने ही माँ बाप को ओल्ड हाउस छोड़ के आता है, अपने ही माँ बाप को घर से धक्के मार के निकालता है। जब माँ बाप ही अच्छे नहीं होंगे तो औलाद कैसे अच्छी निकलेगी। ज़िंदगी भर रोने से बेहतर है कि अपनी औलाद को अच्छी तरबियत दें, अच्छी तालीम सिखाएं, ताकि आपकी औलाद आपके बुढ़ापे का सहारा बने। अगर मरीज़ को देखने जाएं तो उसके पास बैठें, अच्छी अच्छी बातें करें, उसके लिए कुछ लेके जाएं। वहाँ पर कोई भी ऐसी वैसी बात ना करें जिससे मरीज़ का दिल टूटे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मरीज़ को देखने के लिए जाते हैं, फिर मरीज़ से बहकी बहकी बातें करते हैं। अगर मरीज़ की अयादत के लिए जाएं तो मरीज़ के पास बैठकर अच्छी बातें करें, ताकि उसे अच्छा लगे, अच्छा महसूस हो। और जब वापस आएँ तो कुछ पैसे भी दे के आएँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये अदा बहुत पसंद आती है।
اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر تمہیں خدا یاد نہیں آتا اور تمہارا دل اس کی عبادت میں نہیں لگتا، اگر تم اپنے رب سے جھگڑنا چاہتے ہو، تمہارا ایمان ڈگمگا گیا ہے، تم کن پڑھتے ہو لیکن فیکن پہ یقین نہیں رکھتے، تو ایک دن اذان فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک آسمان کا نظارہ کرو اور دیکھو وہ کیسے آسمان کے رنگ بدلتا ہے، دیکھو وہ کیسے ہٹا دیتا ہے اندھیرے، اور دیکھو وہ کن کہتا ہے اور سارا عالم فیکن کی تشریح بن جاتا ہے۔ محبت اللہ سے ہو تو بندگی بن جاتی ہے، محبت استاد سے ہو تو روشنی بن جاتی ہے، محبت دولت سے ہو تو مرض بن جاتی ہے، اور محبت والدین سے ہو تو عبادت بن جاتی ہے، اور محبت انسان سے ہو تو زندگی بن جاتی ہے، اور محبت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہو تو دنیا بھی بن جاتی ہے اور آخرت بھی بن جاتی ہے۔ انسان بھی کیا چیز ہے، دولت کمانے کے لیے اپنی صحت کھو دیتا ہے، پھر واپس صحت پانے کے لیے اپنی دولت کھو دیتا ہے، مستقبل کا سوچ کر اپنا حال ضائع کر دیتا ہے، اور پھر مستقبل میں اپنا ماضی یاد کر کے روتا ہے۔ جیتا ایسے ہے جیسے کبھی مرنا ہی نہیں ہے، اور مرتا ایسے ہے جیسے کبھی جیا ہی نہیں۔ اگر انسان کے اندر انسانیت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بہت سے لوگ دھرم اور مذہب دیکھ کر لوگوں کی مدد کرتے ہیں، دھرم اور مذہب دیکھ کر لوگوں کی مدد نہ کریں، بلکہ انسانیت کے ناطے لوگوں کی مدد کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور نوازے گا۔ یہ مت دیکھیں کہ یہ کس دھرم کا ہے، یہ کس مذہب کا ہے۔ اگر ضرورت مند ہے اور اس کو ضرورت ہے تو اس کی ضرورت آپ پوری کریں، بلکہ اسلام تو یہ سکھاتا ہے کہ اگر کوئی غریب ہے اور آپ امیر ہیں تو آپ اس کی مدد کریں، اس کے دھرم اس کے مذہب سے آپ کو لینا دینا نہیں ہے۔ غلط ہے وہ اولاد جو یہ سوچتی ہے کہ ماں باپ کے گزرنے کے بعد زندگی آسان ہو جائے گی، زندگی عیش و عشرت میں گزرے گی۔ غلط سوچتے ہیں وہ لوگ، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ جب ماں باپ اس دنیا سے گزر جاتے ہیں تو پھر ریشم کے تکیے پر بھی نیند نہیں آتی ہے، گھر سونا سونا ہو جاتا ہے، گھر کی رونقیں چلی جاتی ہیں۔ ذرا ان سے جا کے پوچھیں جن کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں رہے کہ انہیں کیسا لگتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، کبھی بھی اپنے والدین کی نافرمانی مت کرنا، کبھی بھی ان کی امیدیں مت توڑ دینا، ان کی امیدوں پر کھرا اترنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب بہو گھر پہ آتی ہے تو ساس کو بھی چاہیے کہ بہو کو بہو نہ سمجھے، بلکہ بہو کو بیٹی بنا کے رکھے، کیونکہ وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، اور تمہاری بھی بیٹی کوئی بیٹی ہے جو کسی کی بہو بنے گی، تو بہو کو بہو نہیں بلکہ بیٹی کی طرح رکھے۔ ہر دم بہو غلط نہیں ہوتی ہے، کبھی کبھی ساس بھی غلط ہوتی ہے۔ ساس اگر غلط ہے تو ساس کو بھی غلط کہا جائے گا۔ اگر گھر میں پیار محبت رہے گا، بہو اور ساس مل جل کر اس طریقے سے رہیں گے کہ یہ میری بہو نہیں بلکہ بیٹی ہے، تو گھر آباد رہیں گے، گھر میں خوشیاں رہیں گی۔ اگر ساس بہو سے پیار سے بولے گی، اس سے محبت سے بولے گی، تو بہو بھی ساس سے پیار سے بولے گی، محبت سے بولے گی، اور اس طریقے سے گھر میں خوشیاں ہوں گی۔ تو اپنے اپنے گھر آباد کرو، برباد نہ کرو۔ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گھروں کو جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بات اگر بری نہ لگے تو میں کہہ دوں کہ کچھ لوگ جو غریبوں کی مدد کرتے ہیں تو دکھاوے کے لیے مدد کرتے ہیں، پھر ادھر فوٹو کھینچ کے ڈالتے ہیں کہ آج ہم نے اس غریب کی مدد کی، تاکہ اس کو میڈیا پہ وائرل کریں لوگ، اور اس کی ناموری ہو اور اس کی بدنامی ہو جس کو اس نے دیا ہے۔ یار غریبوں کا بھی دل ہوتا ہے، ان کو آپ اس طریقے سے رسوا نہ کرو۔ اگر آپ ان کو کھانا نہیں دو گے وہ ایک ٹائم بھوکے رہ لیں گے، لیکن وہ رسوائی اور بدنامی برداشت نہیں کر سکتے۔ یار غریبوں کو اپنا سمجھو، آپ اللہ کا شکر ادا کرو کہ آپ کو اللہ نے اس لائق بنایا کہ آپ غریبوں کی مدد کر سکو، لوگوں کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، اللہ کے لیے مدد کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور نوازے گا۔ ایک مرتبہ دریائے دجلہ میں سیلاب آ گیا، لوگ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، عرض کرنے لگے حضور ہماری مدد کیجیے، دریائے دجلہ میں سیلاب آ گیا ہے، پانی بڑھنے لگا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا عصا لیا اور دریائے دجلہ کی طرف چل پڑے۔ دریا کے کنارے پہنچ کر آپ نے پانی کی اصل حد پر عصا گاڑ دیا اور فرمایا، اے پانی بس یہیں تک۔ آپ کا اتنا کہنا تھا کہ پانی کم ہونے لگا،
पानी घटने लगा तो पता चला कि अल्लाह वालों की हुकूमत दरियाओं पर भी जारी रहती है, और एक हम हैं कि घर का परनाला भी हमारे बस में नहीं रहता। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मरतबा बाज़ फरमा रहे थे कि बारिश होने लगी, लोग जाने लगे, लोग उठने लगे। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आसमान की तरफ देखा और अर्ज़ की, मौला मैं तेरे ज़िक्र के लिए लोगों को जमा कर रहा हूँ और तू इन्हें मुंतशिर कर रहा है। इतना आपका कहना था कि बारिश रुक गई। जहाँ पर मजमा लगा हुआ था, जहाँ पर आप बाज़ फरमा रहे थे, वहाँ पर बारिश नहीं हो रही थी, वहाँ पर बारिश रुक गई थी, और जहाँ पर बाज़ हो रहा था उसके इर्द गिर्द बारिश होने लगी। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि एक दिन ज़ोहर के बाद जागते हुए में मुझे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेटा अब्दुल कादिर, तुम खिताब क्यों नहीं करते, तुम बाज़ क्यों नहीं करते। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इतना फरमाया, मैंने अर्ज़ किया, हुजूर मुझे बाज़ करना नहीं आता। हुजूर बगदाद के बड़े बड़े फुसहा के सामने बोल नहीं सकता। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेटा अब्दुल कादिर अपना मुँह खोलो। हुजूर ने मेरे मुँह में अपना लुआब दहन 7 मरतबा डाला। फिर मौलाए कायनात हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दीदार हुआ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 6 मरतबा मेरे मुँह में अपना लुआब दहन डाला। मैंने अर्ज़ किया, हुजूर आपने 6 मरतबा लुआब दहन क्यों डाला। मौलाए कायनात फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 7 मरतबा डाला था, इसलिए मैंने 6 मरतबा डाला ताकि हुजूर की बराबरी ना हो। पड़ोसियों की नकल ना करो। बहुत सी औरतें होती हैं जो पड़ोसियों की नकल करती हैं और अपने शौहरों से कहती हैं, देखो उसके यहाँ क्या क्या नहीं है। उसकी बीवी के पास अच्छे ज़ेवरात हैं, अच्छे कपड़े हैं, उसका मकान अच्छा है। अपने शौहर को जलील करती हैं। तो फिर वो शौहर जब जलील हो जाते हैं तो फिर बेचारे किश्तों पर सामान लेके देते हैं। फिर जब किश्तें जमा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सामने वाले के पास अच्छे कारोबार हैं, उसको तो कोई कमी नहीं है, लेकिन इसके पास तो कोई अच्छा कारोबार नहीं है, किश्तें तो इसे ही भरनी होंगी। तो जब किश्तें नहीं भर पाते हैं फिर बेचारे जलील होते हैं। इधर बीवी जलील करती है, फिर उधर जिससे किश्तों पर सामान लिया है वो लोग जलील करते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि घर से भी निकाल देते हैं कि जब किश्तें दोगे तो घर में आना, वरना घर ये छोड़ के चले जाओ। तो ऐसी औरतों से मैं कहना चाहूँगा कि अपने शौहरों को जलील ना किया करो। जितना आपको मिला है उतने में ही खुश रहो। अल्लाह की नाशुक्री ना करो, लोगों की नकल ना करो। बच्चे को बचपन में ही अदब सिखा दें। बच्चा जब बचपन में ही गलती करे तो उसे फ़ौरन डांटें। बाज़ लोगों की आदत ये होती है कि बच्चे सामने पर गाली देते रहते हैं। लोग कहते हैं अभी छोटा है, जब बड़ा होगा तो समझा देंगे। लेकिन वही बच्चा जब जवान होता है तो अपने माँ बाप को गालियाँ देता है, उनको घर से धक्के मार के निकालता है, उनको ओल्ड हाउस छोड़ के आता है। काश अगर बच्चे को बचपन में ही समझा दिया होता, उसको अदब सिखा दिया होता, उसको कुछ दीन की बातें बता दी होती, तो आज बच्चा आपका बागी नहीं होता। तो मेरे भाइयों, अभी से अपने बच्चों का ख्याल रखो। अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो उनको अभी से तरबियत दो, उनको अच्छी अच्छी बातें बताओ। अगर वो अभी से समझ जाएंगे तो फिर जवानी पर भी आपका अदब करेंगे, आपके बेअदब नहीं बनेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हुज़ूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, अगर मेरी ज़बान पर शरीयत की रोक ना हो, तुम अपने अपने घरों में जो कुछ खाते हो, जो कुछ जमा करते हो, मैं तुम्हें सब की खबर दे दूँ। तुम सब मेरे सामने उन कांच की बोतलों की मानिंद हो जिनका बाहर भी नज़र आता है और जो कुछ उन बोतलों के अंदर होता है वो भी नज़र आता है। हुज़ूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से डाकुओं का सरदार बोला, बेटा क्या तुम्हारे पास भी कुछ माल है। तो हुज़ूर गौसे पाक ने इरशाद फरमाया, हाँ हमारे पास भी माल है। तो डाकुओं के सरदार ने कहा, कहाँ है वो माल। आपने फरमाया, हमारी गुदड़ी में हमारी माँ ने सिला था। आप झूठ नहीं बोले, क्योंकि आपकी माँ ने कहा था कि बेटा कैसी भी घड़ी आ जाए झूठ मत बोलना। और आज हम लोग देखें कि कितना झूठ बोलते हैं। वो तो हुज़ूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। डाकुओं ने जब देखा कि छोटा सा बच्चा और इतना सच्चा, सारे डाकुओं ने आपके हाथ पर बैत की और अल्लाह की बारगाह में तौबा कर ली और वक्त के वली बन गए। एक मरतबा हुज़ूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाज़ फरमा रहे थे कि ऊपर एक चील आकर मंडराने लगी, चक्कर लगाने लगी और आवाज़ करने लगी। हुज़ूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ऊपर देखा और फरमाया, ऐ हवा इस चील का सर पकड़ ले। आपका इतना फरमाना था कि चील फड़फड़ा कर नीचे गिर गई और उसका सर अलग जाकर गिरा। जब बाज़ मुकम्मल हो गया तो हुज़ूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसका सर जोड़ा और फरमाया, कुम बिइज़्निल्लाह, उठ अल्लाह के हुक्म से। चील में जान पड़ी और फिर वो उड़ गई। एक शख्स सफ़र में जा रहा था, हज़रत हातिम की बारगाह में आया, कहने लगा, हुज़ूर हमें कुछ
नसीहतें फरमाइए। तो हज़रत हातिम ने फरमाया, अगर तो यार चाहता है तो खुदा ताला तेरा यार काफ़ी है, और अगर हमराही चाहता है तो किरामन कातिबीन काफ़ी हैं, और अगर इबरत चाहता है तो दुनिया इबरत के लिए काफ़ी है, अगर मोनिस व गमखार चाहता है तो कुरान मजीद तेरा मोनिस व गमखार काफ़ी है, और अगर शुगल दरकार है तो इबादत काफ़ी है, और अगर बाज चाहता है तो मौत काफ़ी है, और अगर ये बातें जो मैंने बयान की तुझे पसंद नहीं तो दोज़ख तेरे वास्ते काफ़ी है। ये जो जहेज़ मांगते हैं ये भी भिखारियों की तरह हैं और इनका अंजाम बहुत सख्त होगा। तो मेरे भाइयों, जहेज़ मत मांगो। बेटी वाला अपनी खुशी से जितना आपको दे दे उतना ले लो, वरना सबसे बड़ी दौलत तो उसने आपको ये दे दी कि अपनी बेटी को आपके सुपुर्द कर दिया। तो मेरे भाइयों, जहेज़ जैसी बीमारी से बाज आ जाओ, अल्लाह की बारगाह में तौबा करो। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे भाइयों को इस जहेज़ जैसी बीमारी से निजात अता फरमाए। अल्लाह हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। गलत हैं वो भाई जो अपनी बहनों को बोझ समझते हैं। बहनें बोझ नहीं होती हैं, बहनें तो अल्लाह की रहमत होती हैं, और जिस घर में लड़कियां होती हैं ना, उस घर में अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। अल्लाह ताला हर भाई को अपनी बहन से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, हर भाई को अपनी बहन से प्यार करने की तौफीक अता फरमाए। बहनों का दिल न दुखाया करो, बहनों को खुश रखा करो। मेरे भाई, इंसान जब तक नेक अमल करता है, अल्लाह को राज़ी करता है, तो शैतान उस पर हावी नहीं हो पाता है और वो अल्लाह की हिफ्ज़ व अमान में रहता है। लेकिन जब वो अल्लाह को नाराज़ करता है, नमाज रोज़े से दूर होता है, तो शैतान उस पर हावी हो जाता है। इंसान को चाहिए कि नेक अमल करे और अल्लाह को राज़ी करे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो गलत संगत में रहकर गलत हो जाते हैं। अच्छा, इंसान जब नेक लोगों के साथ रहता है तो वो नेक बन जाता है, और जब बुरों के साथ रहता है तो फिर वो बुरा बन जाता है। इंसान को चाहिए कि नेक लोगों में रहे। बहुत से ऐसे लोग होते हैं उनकी शराब की आदत पड़ जाती है तो उनकी शराब की आदत छूटती नहीं है। अल्लाह ताला ऐसी बीमारी से लोगों को महफूज फरमाए, क्योंकि ये आदत बहुत बुरी है। इसमें इंसान अपने आप को भूल जाता है, अपने घर वालों को भूल जाता है, और जब इसका नशा चढ़ता है तो फिर उसे कुछ नहीं याद रहता। अल्लाह ताला ने जितना दिया है उसी में खुश रहें, अल्लाह का शुक्र अदा करें। बल्कि हमें तो हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने हमें अजीम नेमतों से नवाजा है। हमें आँखें दी हैं देखने के लिए, कान दिए हैं सुनने के लिए, नाक दी है सूंघने के लिए, ज़बान दी है चखने के लिए, मुँह दिया है खाने के लिए। अल्लाह ताला ने हमें इतनी नेमतों से नवाजा है, हमें हर टाइम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। हमारे पास हाथ हैं, पैर हैं, हमारा जिस्म सलामत है। जो लोग अल्लाह की नाशुक्री करते हैं, अल्लाह ताला उनसे नाराज़ हो जाता है। तो मेरे भाइयों, आप अल्लाह को राज़ी करो। हज़रत हातिम असम रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा बल्ख की सरज़मीन पर बाज़ फरमा रहे थे। बाज़ के दरमियान आपने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, परवरदिगार इस मजलिस में जो सबसे ज़्यादा गुनहगार है तो उसे बख्श दे। उसमें एक कफन चोर था। रात को वो कफन चोर कब्रिस्तान के अंदर गया और कफन चुराने के लिए जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया कि हातिफ़े गैबी से आवाज़ आई, ऐ शख्स, आज तो हातिम असम की मजलिस में बैठा था, उन्होंने दुआ की, उनकी दुआ की वजह से तुझे बख्श दिया गया, अब फिर तू गुनाह करने जा रहा है। जब उसने इतना सुना तो फ़ौरन अल्लाह की बारगाह में तौबा की और अल्लाह की इबादत में लग गया। तो इंसान को चाहिए कि अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करे। गलत हैं वो भाई जो अपनी बहनों को बोझ समझते हैं। बहनें बोझ नहीं होती हैं, बहनें तो अल्लाह की रहमत होती हैं, और जिस घर में लड़कियां होती हैं ना, उस घर में अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। अल्लाह ताला हर भाई को अपनी बहन से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, हर भाई को अपनी बहन से प्यार करने की तौफीक अता फरमाए। बहनों का दिल न दुखाया करो, बहनों को खुश रखा करो। मेरे भाई, हुज़ूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि क़यामत तक मेरे दोस्तों और मुरीदों में से अगर कोई ठोकर खाएगा तो मैं उसका हाथ पकड़ लूँगा। किसी ने अर्ज़ किया, या गौसे पाक, क्या आपके मुरीदों में से परहेज़गार और गुनाहगार दोनों ही होंगे? तो आपने इरशाद फरमाया, परहेज़गार मेरे लिए हैं और मैं गुनाहगारों के लिए हूँ। जिस बेटी को माँ ने अपने जिगर से लगा के पाला, बाप ने अपने कलेजे से लगा लगा के पाला, उसको बड़ा किया, एक दिन वही बेटी जब बड़ी हो जाती है तो किसी के साथ भाग जाती है, फ़रार हो जाती है, अपने माँ बाप को दूसरों के ताने सहने के लिए छोड़ जाती है, महल्ले वालों के सामने जलील होने के लिए छोड़ जाती है। इन्हें तो प्यार का नशा सवार होता है। इन्हें क्या मालूम कि माँ बाप जब जलील होते हैं, माँ बाप को जब लोग ताने मारते हैं तो उनके दिल पर क्या गुजरती है।
والدین راتوں میں سسکیاں لے لے کے روتے ہیں کہ یا اللہ میرے بچے ایسے نکل گئے، ہم نے تو اپنے بچوں کو پالنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، کوئی کمی نہیں رکھی، ہر خوشی ان کو دی، لیکن آج وقت ایسا آیا کہ ہمیں تو لوگوں کے تانوں نے ہی مار ڈالا۔ یہ دنیا ہے، یہاں عجیب طریقے کے لوگ ہیں۔ ایک رشتہ اس بنا پر بھی توڑ دیا گیا کہ لڑکا حافظ تھا اور لڑکی کی بہنوں کا کہنا تھا کہ لڑکا حافظ ہے، اس سے ہم مذاق نہیں کر پائیں گے، جو غیر رسومات ہوتی ہیں ان کو ہم ادا نہیں کر پائیں گے۔ بتائیے، اس بنا پر رشتہ توڑ دیا گیا۔ پھر کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ آج ہم برباد کیوں ہو گئے؟ اپنی کرتوتوں کی وجہ سے ہم لوگ برباد ہوئے ہیں۔ پھر ائمہ اور علماء سے ملتے ہیں، وظائف معلوم کرتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، گھروں میں برکتیں نہیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، عقل عطا فرمائے۔ بڑے ہی تعجب کی بات ہے کہ وہ بھائی جو بچپن میں ایک ساتھ کھایا کرتے تھے، ایک ساتھ کھیلا کرتے تھے، ایک ساتھ پڑھنے جایا کرتے تھے، آج جب وہ بڑے ہو گئے تو ایک دوسرے کو مارنے پر تلے ہیں، جانی دشمن بنے پڑے ہیں۔ آخر یہ سب کس وجہ سے ہوتا ہے؟ تو میں آپ کو بتاؤں، میری بات غلط ہو تو بتائیے گا۔ یہ جو لڑائیاں ہوتی ہیں، چاہے تو بھائی بھائی ہو، چاہے تو رشتہ دار ہوں، کوئی دوست ہو، جو لڑائیاں ہوتی ہیں ان گہرے تعلقات میں فقط پیسوں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اکثر پیسوں کی وجہ سے لڑائیاں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے ایسے لوگوں کو، اللہ تعالیٰ عقل عطا فرمائے ایسے لوگوں کو۔ پیار محبت سے رہو، پیار محبت سے رہو گے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ پر نازل ہوں گی۔ لڑائی میں کچھ نہیں رکھا ہے۔ شادیوں میں اتنا زیادہ کھانا برباد کرتے ہیں، کچھ کہہ نہیں سکتے۔ آدھا کھاتے ہیں، آدھا پھینکتے ہیں۔ کیا ضرورت ہے اتنا زیادہ کھانا لینے کی کہ آپ کھا نہیں سکتے، پھینکنا پڑ رہا ہے؟ ذرا اس کے دل سے جا کے پوچھیں کہ جس نے اپنے خون پسینے کو ایک کر کے اور یہ شادی کرائی ہے، ذرا اس سے بھی جا کے پوچھیں اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے جب وہ دیکھتا ہے لوگوں کو کہ آدھا کھاتے ہیں اور آدھا پھینک دیتے ہیں۔ تو کھانے کی اہمیت، کھانے کی قدر کرو، کیونکہ اللہ رب العزت اسے ہی رزق دیتا ہے جو رزق کی قدر کرتا ہے، جو اس کی اہمیت سمجھتا ہے۔ زبان دراز لوگوں سے ڈرنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ تو بول بال کے اپنی بھڑاس نکال لیتے ہیں۔ ڈرو ان لوگوں سے جو سہ جاتے ہیں، کیونکہ وہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ جہاں ناانصافی کی کوئی گنجائش نہیں، جہاں دیر ہے پر اندھیر نہیں۔ تم پانی جیسے بنو جو اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے، پتھر جیسے نہ بنو جو دوسروں کا بھی راستہ روک لیتا ہے۔ اڑا دیتی ہیں نیندیں بھی کچھ ذمہ داریاں گھر کی، ورنہ دیر تک جاگنے والا ہر شخص عاشق نہیں ہوتا۔ کچھ کی صبح اور شام اس قدر ہوتی ہے کہ وہ جوئے اور سٹے کے جیتے ہوئے پیسے سے اپنے گھر پریوار کو خوشیاں میسر کروانا چاہتے ہیں، اور کچھ کی صبح اور شام اس قدر ہوتی ہے کہ وہ کمر توڑ محنت کے بعد جو کچھ بھی حاصل ہوتا ہے اس سے اپنے گھر پریوار کو خوش کر لیتے ہیں۔ جانتے ہیں انسان کسے کہتے ہیں؟ جس کی آنکھ میں احترام ہو، الفاظ میں نرمی، جس کے اخلاق میں رحم دلی ہو اور مقاصد میں اعلیٰ ظرفی۔ پاک نے جب اس کی درد بھری یہ آواز سنی، درد بھرا یہ قصہ سنا، حضور غوث پاک فرماتے ہیں کون کہتا ہے کہ تمہارا بچہ زندہ نہیں ہے؟ کون کہتا ہے کہ تمہارا بچہ مر چکا ہے؟ ذرا دیکھیں تو صحیح، تمہارا بچہ حرکت کر رہا ہے۔ جیسے ہی اس خاتون نے کپڑا اٹھا کے دیکھتی ہے، کیا دیکھتی ہے کہ بچہ حقیقت میں زندہ ہو گیا ہے، بچہ حرکت کر رہا ہے۔ خاتون کی خوشی کی انتہا نہ رہی، خاتون خوش ہو کے اور وہاں سے چلی گئی۔ اتنے میں حضور غوث پاک کے نانا اندر سے آئے اور ہاتھ میں عصا پکڑے ہیں، حضور غوث پاک کو دوڑانے لگے۔ حضور غوث پاک آگے آگے اور آپ کے نانا پیچھے پیچھے حضور غوث پاک کے قبرستان سے گزرے، اور آپ نے آواز لگائی ہے قبرستان کے مردے اٹھو۔ جب قبرستان کے مردوں کو آپ نے یہ آواز لگائی کہ اٹھو تو 300 مردے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اور حضرت عبداللہ سومئی آپ کے نانا رک گئے اور آپ ٹکٹکی باندھے دیکھتے رہے۔ حضور غوث پاک آگے کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ نے زندگی کو آسان بنا لیا، ظرف کو وسیع کر لیا۔ جو ساتھ چلتا رہا اسے روکا نہیں، جو چلنے سے رک گیا اسے ساتھ چلنے کو نہیں کہا۔ شک بھی شکایتیں کم کر دیں، جس نے ہاتھ بڑھایا اسے تھام لیا، اور جس نے دامن چھڑایا اسے خدا حافظ کہا۔ اس سے وجہ نہیں پوچھی، لوگوں سے امیدیں لگانا چھوڑ دی، ملنا جلنا کم کر دیا، خواہشیں مختصر ہو گئیں۔ اس طرح زندگی آسان ہو گئی۔ ایک بات یاد رکھو، لوگ تمہیں بدنام کرنے کے لیے لاکھ کوشش کریں گے، لیکن عزت اور ذلت اللہ کے اختیار میں ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ رشتے خون کے نہیں، احساس کے ہوتے ہیں۔ اگر احساس ہو تو اجنبی بھی اپنے ہو جاتے ہیں، اور اگر احساس نہ ہو تو اپنے بھی اجنبی ہو جاتے ہیں۔ کچے مکان دیکھ کر کسی سے رشتہ مت توڑ دینا، تجربہ ہے یہ۔
कि मिट्टी की पकड़ बहुत मजबूत होती है। संगे मरमर पे तो हमने अक्सर पैर फिसलते देखा है। भाई भाई आपस में रहना चाहते हैं, प्यार मोहब्बत से मिलजुल के रहना चाहते हैं, उनकी बीवियां नहीं चाहती कि बस साथ में रहें। अजीब दिमाग है लोगों का। भाइयों, प्यार मोहब्बत से रहना सीखो। प्यार मोहब्बत में सब कुछ है। अपने घर में अपने परिवार वालों के साथ अगर प्यार मोहब्बत से रहोगे तो घर आबाद रहेंगे, वरना घरों को टूटते हुए देर नहीं लगती है। अगर भाई भाई रहना चाहते हैं तो औरतों की यह चाहिए कि वो भी मिलजुल के रहें, वो भी प्यार मोहब्बत से रहें। भाई भाई आपस में रहना चाहते हैं, प्यार मोहब्बत से मिलजुल के रहना चाहते हैं, उनकी बीवियां नहीं चाहती कि बस साथ में रहें। अजीब दिमाग है लोगों का। भाइयों, प्यार मोहब्बत से रहना सीखो। प्यार मोहब्बत में सब कुछ है। अपने घर में अपने परिवार वालों के साथ अगर प्यार मोहब्बत से रहोगे तो घर आबाद रहेंगे, वरना घरों को टूटते हुए देर नहीं लगती है। अगर भाई भाई रहना चाहते हैं तो औरतों की यह चाहिए कि वो भी मिलजुल के रहें, वो भी प्यार मोहब्बत से रहें। और ये बहुत बुरी बात है, भाई भाई आपस में मिलजुल के रहना चाहते हैं और बीबियां उनके साथ नहीं देती हैं, बीबियां लड़ झगड़ कर उन्हें अलग करवा देती हैं। तो बहुत गलत हैं वो औरतें, बहुत गलत हैं वो बीबियां जो ऐसा करती हैं, और इसका अंजाम उन्हें भुगतना पड़ेगा। अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए ऐसे लोगों को, अल्लाह ताला अक्ल अता फरमाए ऐसे लोगों को जो घर बिगाड़ने पर तुले हुए हैं। वो आला हज़रत हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस से निकली हुई दुआ के लिए आप फरमाते हैं, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। हाय हाय सुभान अल्लाह, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। फरमाते हैं, जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, रोज़ फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मज़ा नाज़े दवा उठाए। आला हज़रत फरमाते हैं कि शायरी का मुझे शौक़ नहीं है, लेकिन जब हुजूर की बातें आती हैं तो लिखता ही चला जाता हूँ। हुजूर आला हज़रत फरमाते हैं कि जब नबी की बातें आती हैं तो नबी की शान में लिख देता हूँ, बस कलम उठाता हूँ लिख देता हूँ। आला हज़रत ने उस बहर पर आपने कलाम लिखा नबी की शान में कि जिस बहर पर अच्छे अच्छे शायर आए जिन्होंने एक भी मिसरा नहीं लिख पाया। आला हज़रत ने बहरे बाफिर सालिम पर एक पूरा कलाम लिखा जिसको हम लोग पढ़ते हैं, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए। हाय हाय हाय। आजकल लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए क्या क्या नहीं करते। अगर किसी के घर कोई रिश्ता आया, किसी की बेटी के लिए कोई रिश्ता आया, तो लोग उसका रिश्ता होने नहीं देते। जो रिश्ता लेके आते हैं उनसे कहते हैं कि नहीं, इसकी बेटी में ये ऐब है, वो ऐब है, इसकी बेटी, इसके घर वाले, इसके भाई बहन अच्छे नहीं हैं। वो अच्छे भी होते हैं, नेक भी होते हैं, लेकिन जो अंदर दिल में जलन है, हसद है, इसके बिना पर वो उनके दिलों में बदगुमानी पैदा कर देते हैं और वो रिश्ता टूट जाता है। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हलाको बर्बाद कर देगा जो किसी के घर को तोड़ते हैं, आबाद होने से रोकते हैं, और ऐसे लोग कभी भी कामयाब नहीं होते हैं। अल्लाह ताला उन्हें बहुत जल्द गारत कर देता है, बर्बाद कर देता है, हलाक कर देता है। अल्लाह ताला हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आजकल हर घर में झगड़ा बंटवारे को लेकर होता है। बाप का इंतकाल हो गया, अब बेटे बंटवारे में झगड़ा करते हैं, हमें इतना नहीं मिला, हमें इतना नहीं मिला, हम ये लेंगे, हम वो लेंगे। मेरे भाई, अगर आपको बंटवारा करना है तो बराबर बराबर हिस्सा तकसीम करो, कोई लड़ाई झगड़ा ही नहीं, कोई बुराई वाली बात ही नहीं होगी। लेकिन हर इंसान चाहता है कि हमें ज़्यादा मिले, हमें ज़्यादा मिले। याद रखें कि कब्र में जब जाओगे तो कुछ साथ में लेके नहीं जाओगे, बस कफन में ही जाओगे। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो फिर सारा झगड़ा, सारी लड़ाई ख़त्म। आपस में रहो, प्यार मोहब्बत बना के रहो, भाई भाई, दोस्त दोस्त, औलाद, बाप बेटे, सब आपस में रहो, प्यार मोहब्बत से रहो। लड़ाई झगड़े में क्या रखा है? प्यार मोहब्बत से रहोगे तो घर आबाद रहेंगे, और अगर लड़ाई झगड़े करोगे तो घर टूट जाएंगे। घर को टूटते देर नहीं लगती है। आजकल पीरी मुरीदी के नाम पर बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं। यार, ये पीरी मुरीदी के नाम पर मत लड़ो, कुछ नहीं रखा लड़ाई झगड़े में। ये तेरा पीर है, वो मेरा पीर है, ये ऐसा करता है, वो वैसा करता है। क्या रखा है लड़ाई में? क्या रखा है दुश्मनी में? अरे तुम्हें जो पीर अच्छा लगता है, जिसका सिलसिला अच्छा है, मुरीद हो जाओ, और पीर भी ऐसा बनाओ, मुरीद भी ऐसे से हो जो आपके काम यहाँ भी आ सके और कल मैदान महशर में भी आपके काम आ सके। ऐसे को पीर बनाओ। ये पीरी मुरीदी के नाम पर लड़ाई झगड़ा छोड़ दो अल्लाह के वास्ते।
حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سلام پوری دنیا پڑھتی ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ جب اعلیٰ حضرت نے یہ سلام لکھا تو کچھ لوگوں کے کیڑا کاٹا، اور انہوں نے کہا لاکھوں کی باتیں کرتے ہیں، حضور پر لاکھوں سلام بھیجتے ہیں؟ تو حضور اعلیٰ حضرت نے فرمایا لاکھوں کی باتیں کرتے ہو، اب لاکھوں کی باتیں نہیں ہوں گی، اب تو کروڑوں کی باتیں ہوں گی۔ سبحان اللہ، عشق دیکھیں سرکار اعلیٰ حضرت کا۔ فرماتے ہیں کعبے کے بدرالدجا تم پہ کروڑوں درود۔ کہا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام پہ اعتراض کرنے والوں سنو، اب لاکھوں کی باتیں نہیں ہوں گی، اب تو کروڑوں کی باتیں ہوں گی۔ فرمایا کعبے کے بدرالدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ کے واسطے اپنا لباس اچھا کرو۔ پہلے لوگ جب لباس پھٹ جاتے تھے، کپڑے پھٹ جاتے تھے تو اس میں پیمد لگا لیا کرتے تھے، لیکن آج کل پھٹے ہوئے کپڑے ہی آتے ہیں، ایک جگہ سے نہیں کافی جگہوں سے پھٹے ہوتے ہیں۔ لوگ ان کو پہن کر سمجھتے ہیں کہ ہم بہت عزت دار ہیں، ہمیں بہت لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، بلکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ لوگ انہیں ذلیل سمجھتے ہیں کہ کتنا ناکارہ اور کتنا آوارہ لڑکا ہے جو ایسے پھٹے ہوئے کپڑے پہن رہا ہے۔ اللہ کے واسطے وہ لباس پہنو آدمی آپ کو اچھی نگاہ سے دیکھے۔ اعلیٰ حضرت کا قلم اٹھا تو لب مصطفیٰ کے بارے میں لکھا اور کہا پتلی پتلی گلیں قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت کا قلم اٹھا تو نبی کی حیات کے بارے میں لکھا اور فرمایا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اعلیٰ حضرت کا قلم اٹھا تو گنبد خضرا کے بارے میں لکھا اور فرمایا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اسی لیے ہم بھی اپنے امام کے لیے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ اس دنیا میں بہت قلمگار آئے، کسی نے قلم اٹھایا لیلا کا ذکر کیا، کسی نے قلم اٹھایا مجنوں کا ذکر کیا، کسی نے قلم اٹھایا شیری کا ذکر کیا، کسی نے قلم اٹھایا فرحات کا ذکر کیا، لیکن قربان جائیں میرے امام پر، جب میرے امام اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا تو کسی دنیا دار کا ذکر نہیں کیا، بلکہ مدینے کے تاجدار کا ذکر کیا۔ اور کیا خوب فرمایا کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اعلیٰ حضرت نے جب قلم اٹھایا تو نبی کی شان کے بارے میں لکھا کہ جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت کا قلم اٹھا تو نبی کے گوشے مبارک کے بارے میں لکھا اور کہا کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالی ہمارا رب ہے اور پھر وہ اس پر قائم بھی رہے، کلمہ پڑھا اس پر قائم بھی رہے، تو کلمہ پڑھنا یہ اجابت ہے، اور اس پر قائم رہنا، اور قائم کس طرح رہنا؟ جس طرح میرے امام نے کہا لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تو یہ تمہاری استقامت ہے۔ اب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجابت کی ترجمانی کرتے ہوئے فرماتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، یہ انہیں جاننا اجابت ہے، انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، یہ استقامت ہے۔ میں نے کہا امام ذرا یہ بتائیے کہ نتیجہ کیا نکلا؟ تو امام اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نتیجہ یہ نکلا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ قربان جائیں اعلیٰ حضرت پر۔ اس بات سے بھی خوف کرو کہ جب انتقال ہو جائے گا، قبر میں جانا ہوگا، سرکار کا دیدار ہوگا، تو جن کے چہرے پر سنت رسول اللہ نہیں ہے، جن کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، تو کہیں سرکار نے پہچاننے سے انکار کر دیا اور فرمایا یہ میرا نہیں ہے، یہ میرا نہیں ہے۔ اگر اتنا سرکار نے کہہ دیا پھر کیا کرو گے؟ تو اللہ کے واسطے چہرے پر سنت رسول اللہ سجا لو۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ سنت رسول اللہ جس کے چہرے پر ہوتی ہے، داڑھی جس کے چہرے پر ہوتی ہے، اس کا چہرہ برا لگتا ہے، اچھا نہیں لگتا ہے، ہم کہتے ہیں غلط ہیں وہ لوگ جو ایسا بولتے ہیں، بلکہ جس کے چہرے پر سنت رسول اللہ ہوتی ہے، جس کے چہرے پر داڑھی ہوتی ہے، وہی لوگ اچھے لگتے ہیں، ان کے چہرے پر الگ ہی نور لگتا ہے۔ تو اللہ کے واسطے آپ اپنے چہرے پر سنت رسول اللہ کو سجاؤ۔ اس بات سے بھی خوف کرو کہ جب انتقال ہو جائے گا، قبر میں جانا ہوگا، سرکار کا دیدار ہوگا، تو جن کے چہرے پر سنت رسول اللہ نہیں ہے، جن کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے،
تو کہیں سرکار نے پہچاننے سے انکار کر دیا اور فرمایا یہ میرا نہیں ہے، یہ میرا نہیں ہے۔ اگر اتنا سرکار نے کہہ دیا پھر کیا کرو گے؟ تو اللہ کے واسطے چہرے پر سنت رسول اللہ سجا لو۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ سنت رسول اللہ جس کے چہرے پر ہوتی ہے، داڑھی جس کے چہرے پر ہوتی ہے اس کا چہرہ برا لگتا ہے، اچھا نہیں لگتا ہے، ہم کہتے ہیں غلط ہیں وہ لوگ جو ایسا بولتے ہیں، بلکہ جس کے چہرے پر سنت رسول اللہ ہوتی ہے، جس کے چہرے پر داڑھی ہوتی ہے، وہی لوگ اچھے لگتے ہیں، ان کے چہرے پر الگ ہی نور لگتا ہے۔ تو اللہ کے واسطے آپ اپنے چہرے پر سنت رسول اللہ